السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، آج کی یہ تقریب سعید جو منعقد پذیر ہے، میں اسکول انتظامیہ کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ مائک پر گفتگو کرنے سے شاید کہ آپ کو بات کی سمجھ نہ آئے، تو میں کوشش کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک ہی حدیث مبارکہ جو شاید کہ پہلے بھی میں نے آپ کو صرف سنائی نہیں بلکہ یاد کروائی ہے، اور آج پھر وہی حدیث مبارکہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے۔ رات کا وقت ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، رات کو سونے سے پہلے کتنے کام کر کے سونے؟ کسی کو اگر یاد ہو تو سوچ لو بیٹا، ایک زیادہ یا کم تو نہیں بتا رہی؟ کتنے کام ہے بیٹا؟ ایک ہوتا ہے تقریر اور ایک ہوتا ہے تبلیغ۔ اگر میں یہاں پہ ایک لمبی سی تقریر کر کے چلا جاؤں اور آپ کو یاد نہ رہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مقصد ہوتا ہے، اصل ہے تبلیغ جو اللہ کے انبیاء کرام نے کی۔ تبلیغ یہ ہے کہ کم از کم جو میں بتا رہا ہوں وہ بات آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ تقریر یہ ہے کہ بس ایک جوشیلے انداز میں کر کے چلا جاؤں، تبلیغ یہ ہے کہ میں بات آپ کو سمجھا کر جاؤں۔ اب یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی ہوئی ہے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ 4 چیزیں یا 5 چیزیں؟ 4 والی کھڑی ہو جائیں۔ ہاں جی، اب 5 والی۔ لیکن حدیث مبارکہ میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، بچو توجہ میری طرف، اے عائشہ، رات کو سونے سے قبل کتنے کام کر کے سونے؟ 4۔ عرض کی اللہ کے محبوب کون سے 4 کام؟ فرمایا رات کو سونے سے قبل قرآن کریم مکمل پڑھ کر سونا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اور انبیاء کو شفیع بنا کر سونا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وہ کیسے؟ کہ فرمایا کوئی ایسا عمل کرو کہ قیامت کا دن ہو میں بھی تمہاری شفاعت کروں اور اللہ کے دوسرے نبی بھی تمہاری شفاعت فرمائے۔ تیسرا عمل، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، رات کو سونے سے پہلے لوگوں کو راضی کر کے سونا ہے۔ کیا کر کے سونا ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اور چوتھا عمل، اللہ کے محبوب نے فرمایا رات کو سونے سے قبل حج اور عمرہ کر کے سونا ہے۔ کیا کر کے سونا ہے؟ میں نے کتنی باتیں بتائی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 کیا بتایا ہے؟ اور دوسرے نمبر پر؟ اور تیسرے نمبر پر؟ لوگوں کو؟ اور چوتھے نمبر پر؟ 4 چیزیں یاد ہو گئی ہیں؟ اچھا، اب حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا رات کا وقت ہے، تو امام الانبیاء فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے نماز کی نیت کی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگی، ایک رات ہے، 4 اعمال ہیں،
اور ایک رات میں یہ 4 عمل صرف مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہیں، کیونکہ اس میں حج اور عمرہ بھی ہے، مکمل قرآن کریم بھی ہے۔ تو آپ نے انتظار کیا، حضور علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے اور آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی اللہ کے محبوب ایک رات میں 4 عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ ناممکن کا لفظ تو میں نے استعمال کیا گفتگو میں، لیکن حدیث میں نہیں ہے۔ اب آپ نے عرض کی کہ محبوب یہ تو مشکل عمل ہے کہ ایک رات ہو اور اس رات میں یہ 4 اعمال کیے جائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو میرا امتی کوشش کرے گا اللہ اس کو اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ عرض کی محبوب پھر بھی یہ 4 اعمال کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو میں نے تمہیں فرمایا کہ قرآن کریم مکمل پڑھ کر سونا ہے، فرمایا مکمل نہیں پڑھنا، صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو میرا امتی سوئے گا اللہ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا عمل فرمایا عائشہ میں نے فرمایا ہے رات کو سونے سے قبل مجھے اور باقی انبیاء کو شفیع بنانا، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے سے قبل مجھ پر بھی درود پڑھنا، مجھ سے پہلے نبیوں پر بھی درود پڑھنا، کائنات کا رب تم پر کرم فرمائے گا، قیامت کے دن میں بھی شفاعت کروں گا، باقی نبی بھی تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ پہلا کیا ہے؟ 3 مرتبہ کیا کرنا ہے اور ثواب کتنا ملے گا؟ دوسرا عمل کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن امام الانبیاء بھی شفاعت فرمائیں گے اور باقی نبی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور تیسرا عمل اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ رات کو سونے سے قبل لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ اب ایک انسان خواہ وہ عام ہے یا خاص ہے، میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں وہ وقت کا عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، بلکہ یہاں تک کہ اس کائنات میں کوئی بھی ولی ایسا نہیں کہ جس پر سارے لوگ راضی ہوں۔ جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے، اچھے کام میں مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور آپ کا ساتھ دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبیوں نے تبلیغ فرمائی تھی اس وقت بھی ایسا تھا، یہ نہیں کہ سارے لوگ ساتھ ہو گئے، کچھ نے مخالفت کی اور کچھ نے آپ کا ساتھ دیا۔ اسی طرح یہ جو ہے کہ لوگوں کو راضی کرنا، ایک بندہ سارے لوگوں کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتا۔ تو عرض کی محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو راضی کیا جائے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل دعا کرنی ہے، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت کی اور جو زندہ ہیں اللہ سے ان کی عافیت کی دعا مانگنی ہے۔ فرمایا اگر یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کو راضی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھا عمل جو اللہ کے محبوب نے فرمایا رات کو سونے سے قبل حج اور عمرہ کر کے سونا ہے۔ عرض کی محبوب ایک رات ہے اور اسی میں حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، یہ تو ناممکن عمل ہے۔ فرمایا جو میرا امتی رات کو سونے سے قبل پڑھے گا سبحان اللہ، ساتھ میرے مل کے پڑھ لو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا اتنا جو پڑھ کر سوئے گا اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عزیز طلباء طالبات، اگر ہم صرف اسی حدیث مبارکہ پر غور کریں کہ اب یہ 4 اعمال ہیں اور 4 اعمال کرتے ہوئے وقت کتنا لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کے اندر بندہ یہ 4 اعمال کر سکتا ہے۔ کون سے؟ مثال کے طور پر پہلے نمبر پر کیا ہے؟ 3 دفعہ کیا ہے؟ دوسرا عمل کیا ہے؟ درود پاک۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ لوگوں کے لیے دعا کرنی۔ اور چوتھا عمل کیا ہے؟ کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ
ہاں تو کتنی دیر لگتی ہے؟ تھوڑا سا وقت لگا نا. اور اگر ہم تھوڑا سا وقت لگا کر ایک مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب بھی حاصل کریں، انبیاء کو اور امام الانبیاء کو شفیع بنانے کا ثواب بھی حاصل کریں، لوگوں کو راضی کرنے کا ثواب بھی حاصل کریں، حج اور عمرہ یہ کرنے کا ثواب بھی حاصل کریں، تو بتاؤ کہ وہ 3 منٹ ہمارے پورے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو اس لیے آپ تمام طلباء و طالبات، یقیناً پہلے بھی میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی، آپ بیٹا کوشش کرو کہ اپنی زندگی میں اس کو اپناؤ. کیا سارے بچے کوشش کریں گے؟ حدیث مبارکہ کس کس کو یاد ہو گئی ہے؟ سب کو یاد ہو گئی ہے. تو اب اتنا وقت نہیں کہ میں آپ سے حدیث مبارکہ سنوں، تو یقیناً میں آپ کی زبان پر ہی یقین کرتا ہوں. تو آپ نے یاد تو اس کو کر لیا، لیکن اب اس پر کیا کرنا ہے؟ اور عمل کے ساتھ ایک اور کام بھی کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ یہ تبلیغ کی آواز کدھر سے آئی ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ. ہاں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو خود یاد، یاد کے بعد اس پر عمل، اور عمل کے بعد تبلیغ، عمل کے بعد، کیونکہ تبلیغ کے لیے عمل ضروری ہے. اگر بیٹا آپ خود عمل کر کے کسی کو کہو گے تو آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی، اور اگر خود عمل نہیں کرو گے، دوسروں کو کہو گے، تو دوسرے آپ کی بات پر توجہ نہیں دیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد تو کر لیا، اور اب اس حدیث مبارکہ پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور عمل کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو میں امید کروں کہ سارے طلباء و طالبات اس پر عمل کریں گے. چلیے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹا اپنی زندگی میں یہ کوشش کرو کہ جو زندگی گزر گئی ہے اس میں جو ہماری کمزوریاں ہیں، ہم ان کو دور کریں، اور آگے اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کریں. اب یقیناً جن طلباء و طالبات نے مقابلہ حسن تلاوت، نعت اور تقریر کے اندر حصہ لیا، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پوزیشن لے کر آئیں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے پوزیشن نہیں لی. تو انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں غلطیوں سے سیکھتا ہے. ابھی بچی تقریر کر رہی تھی، تو اگر حقیقت بتاؤں تو میرا دل بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ دیکھیں آج بیٹا اگر آپ اس سٹیج پر بولو گے نا آ کے، تو پھر آپ بڑے بڑے سٹیجوں پہ بول پاؤ گے. اور اگر آپ کے اندر ڈر رہا، خوف رہا، ادھر نہ آ پائے، تو بعد میں بولنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. رہی بات یہ کہ مقابلے میں کس نے پوزیشن لی اور کس نے نہ لی، میں یہ کہتا ہوں پوزیشن لینا بڑی بات نہیں، مقابلے میں حصہ لینا بڑی بات ہے. آخر آپ لوگوں کے اندر جذبہ تھا، اسکول انتظامیہ کو آپ پر اعتماد تھا، تو سرزمین گجرات میں آپ کے اسکول کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ نے مقابلہ حسن تلاوت، نعت اور تقریر میں حصہ لیا. اب بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے حصہ لیا، کچھ نے پوزیشن لی اور کچھ نے پوزیشن نہیں لی. اب جنہوں نے پوزیشنیں لی ہیں، اگلے مقابلے پر انہوں نے تو حصہ لینا ہے، لیکن جن کی پوزیشنیں نہیں آئی وہ کیا کریں گے؟ دوبارہ لیں گے. کیوں؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، 3 دفعہ. بیٹا جب آپ محنت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اب ایک میں آپ کو فن کی بات بتاؤں کہ ظاہری بات ہے پھر آپ نے زندگی میں بڑے بڑے میدانوں میں جانا ہے. اب جن بچوں نے تلاوتیں کی ہیں نا، آپ ایسے کرو کہ نیٹ پر آپ کی تلاوت موجود ہے یا آپ کے موبائل میں وہ ویڈیو موجود ہوگی، تو بیٹا آپ بار بار اس کو سنو. ہمارے نا ایک بہت بڑے خطیب ہیں، بڑا ان کا فن خطابت میں نام ہے، ان کی عمر تقریباً 50 سال سے زائد ہے. تو میں نے ایک دن اسپیشل ملاقات کے لیے گیا، میں نے کہا فن خطابت میں آپ کا بڑا نام ہے، تو آخر اس کا سبب کیا؟ تو وہ مجھے بتانے لگے کہ ابھی تک میں اپنی اصلاح کرتا ہوں،
یعنی جب میں گفتگو کرتا ہوں، ویڈیو بنتی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں خطاب کے بعد اپنی ویڈیو خود دیکھتا ہوں اور اس میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں میں ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جو غلطیاں اس مقابلے میں تلاوت، نعت یا تقریر میں کی یا ہوئی، آپ بیٹا کوشش کریں ان میں اپنی اصلاح کریں تاکہ دوبارہ جب مقابلہ ہو تو اس وقت آپ پوزیشن لے سکیں۔ تو سارے بچے کوشش کریں گے اپنی اصلاح کی۔ ایک اور قدم جو ابھی سے میں پھر شروع کر رہا ہوں مختلف سکولوں کے اندر، بیٹا یہ کتاب ہے نصاب حیات۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ کو کہ آپ سارے بچے اس کتاب کو خریدیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ سب اس کتاب کو یاد کریں۔ کیا کریں؟ اس کتاب کو اگلے ماہ میں انشاءاللہ العزیز پھر ہم اسی جگہ پر آپ کا ایک مقابلہ کروائیں گے اسی سکول کے اندر، لیکن اس مقابلے میں کیا ہوگا کہ اس کے پہلے 21 موضوعات، کتنے موضوعات؟ ان 21 موضوعات میں کیا ہے؟ ایک ہے جی وضو کے فضائل، پھر ہیں وضو کے فرائض، وضو کے آداب، وضو سے پہلے کی دعا، وضو کا طریقہ، وضو کے بعد کی دعا، دھونے کی تعریف، غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، غسل کا مکمل طریقہ، اور اس کے بعد آگے نماز کا ترجمہ۔ اب مجھے بتاؤ یہ جو میں نے موضوع ذکر کیے ہیں کیا یہ ہم سب کو یاد ہونے چاہیے موضوعات بیٹا؟ یہ وہ موضوعات ہیں جو ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہیں، اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے۔ نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے۔ اگر آپ کا وضو مکمل نہیں تو آپ کی نماز ہوگی؟ ہاں، تو بیٹا اس کے متعلق اس کتاب میں موضوعات موجود ہیں۔ اب ظاہری بات ہے میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ کتاب کو خریدیں، میں اتنی کوشش کر سکتا ہوں کہ وہ 21 موضوعات میڈم نصرت صاحبہ، میڈم نگت صاحبہ، ان کے پاس میں واٹس ایپ ان کو سینڈ کر دوں گا، تو آپ نے ان سے لے کر اسکول کے تمام گروپس میں ہم وہ موضوعات شیئر کر دیں گے۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ان موضوعات کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ پھر ہم ادھر ہی انشاءاللہ العزیز ایک ماہ کے بعد ایک مقابلہ رکھیں گے، اس میں سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ ان 21 موضوعات میں سے سوال کیے جائیں گے اور آپ بچے ان کے جوابات دیں گے۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہے بیٹا کہ میری زندگی کی خواہش ہے اور رات کو ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف اس سکول میں، باقی سکولز میں بھی کتاب لکھنا تو ایک خواب تھا، لیکن اب اس کے بعد میں طلباء و طالبات کو یہ کتاب یاد کروا دوں۔ تو اگر ہر مہینے 21 موضوعات پر ہی کام کیا جائے تو 313 تو مکمل نہیں ہوں گے، لیکن 250 موضوعات اگر ایک سال میں بچوں کو یاد ہو جائے تو سمجھیں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو میں اساتذہ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس عظیم مقصد میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ دیکھیں ایک استاد کا معاشرے میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ میں ابھی ادھر بیٹھے کتاب کو پڑھ رہا تھا، تو استاد جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ اپنی ملت کو جس طرف لگانا چاہے وہ لگا سکتا ہے۔ کوئی بھی کامیاب شخص معاشرے میں لے لو، اس سے پوچھو کامیابی کی وجہ، تو یقیناً اس کامیابی کے پیچھے اساتذہ کا کردار ہوتا ہے، والدین کا کردار تو ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں اپنی آپ کو مثال دوں تو میرے والدین کی شفقتیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ جو بولنے کا فن ہے یا تبلیغی کام یا تنظیمی کام، تو ان میں میرے ایک استاد ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے، باقی اساتذہ کا بھی ہے۔ تو اب ان کا کردار ہے، میں کیا کرتا ہوں جب بھی کوئی بھی قدم اٹھاتا ہوں، مثال کے طور پر میں نے ادارہ بنایا، ادارے کا نام جب فائنل کرنا تھا میں نے ان کو کال کی کہ استاد جی آپ مشورہ دیں۔ میں نے کتاب کا نام فائنل کرنا تھا، میں نے ان سے مشورہ لیا۔ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو میں اپنے اساتذہ سے مشورہ کرتا ہوں، تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ استاد ایک روحانی باپ ہے۔ آپ کا دوست آپ کے بارے میں برا سوچ سکتا ہے، لیکن
آپ کا استاد آپ کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا۔ تو اس لیے میں اساتذہ سے بڑے ادب سے پھر یہ گزارش کروں گا، جس طرح آگے آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اس کام میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ یقیناً اس کا جو اجر ہے وہ اس دنیا میں بھی ملے گا، اور اس کا اجر مرنے کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں قبر میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی آپ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالخصوص درود پاک کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا، اس میں بیٹا یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں کہ آپ کے اسکول میں طلباء، طالبات، والدین، اساتذہ نے مل کر 18 کروڑ مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ باقی اعمال تو ہماری زندگی میں بڑے اچھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ضرور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ پھر اس پر میں اسکول کے محترم چیئرمین جناب چودھری ارشد گجر صاحب، میں ان کو اور آپ کے تمام سٹاف کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اس معاملے کے اندر میڈم نگت صاحبہ، باقی سٹاف کا بھی کردار ہے، لیکن ان کا کردار بہت نمایاں ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، کوشش کی، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ دی یونیک اسکول کی پرنسپل میڈم نصرت صاحبہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں اس موقع پر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر معاملے میں، جب بھی ہم نے کوئی بھی نیکی کا کام شروع کیا اسکول میں، تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام جب بھی ہم نے اجتماعات رکھے، انہوں نے اور ان کے سٹاف نے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ تو دیکھیں، تعاون کے بدلے میں کیا دے سکتا ہوں سوائے دعا کے، لیکن جو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر عطا فرمائے گا ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو میں بار دیگر شکریہ ادا کروں گا اسکول انتظامیہ کا، دی یونیک اسکول کا، پرنسپل صاحبہ کا، اور چودھری ارشد گجر صاحب کا، کہ انہوں نے بھی ہر معاملے میں جب سے ہم نے یہ اکٹھا سلسلہ شروع کیا ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اسی طرح اللہ تعالیٰ مل کر خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، گجرات میں اور بھی بڑے اسکول ہیں، لیکن اگر یہ اعزاز ملا ہے تو آپ کے اسکول کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس سے برکتیں عطا فرمائے، آپ کے اس ادارے کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جب اس اسکول میں شروع ہوا تو اس اسکول کو دیکھ کر 5 اور اسکولوں نے اپنے اپنے اسکولوں میں اجتماعی درود پاک کا سلسلہ شروع کیا، اور کچھ میں نام نہیں لیتا اداروں نے اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اس دفعہ اللہ کے فضل سے ان اداروں نے بھی اپنے سکولز کے اندر میلاد مصطفیٰ کی محافل کا انعقاد کیا ہے۔ تو بیٹا یہ قسمت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اس معاشرے میں بڑے اسکول ہیں، بڑے اساتذہ ہیں، بڑے طلباء ہیں، طالبات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اسکول کو اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ اب 2 چیزیں ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور استقامت کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید دین کے کاموں میں ہمیں مل کر اللہ تعالیٰ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ